اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلموا تسلیما۔ اچھا جی، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 18 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم ہم ینفعہم لا یرجعون، یعنی اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر کے تو وہ روشنی اپنے اندر اجاگر کی، لیکن پھر چونکہ ان کے اندر منافقت تھی تو ان کی جو نفاق تھا وہ ان کے اوپر حاوی ہو گیا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر جب اس طرح سے ہوا تو ہم نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ، ان کی مثال، ان کی نشانی اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کوئی ایسا ہو کہ جو اندھا ہو اور وہ چلا جا رہا ہے اگر کھائی کی جانب یا کہیں، تو مصیبت کی طرف اگر وہ بڑھ رہا ہے، تو اب اگر اس کو پکاریں تو بہرا ہے، سن بھی نہیں سکتا، گونگا ہے، اپنا رستہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں ہیں، یعنی اندھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو منافق ہے نا، وہ اس طرح سے جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے کہ جیسے اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، کچھ بھی اس کو رستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا بھی نہیں، وہ گونگا ہے کہ وہ کچھ پوچھتا بھی نہیں کہ میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ سے کچھ پوچھوں، کوئی سوال کروں، اور وہ اندھا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے، جو ان کے اوپر بشارت ہے اللہ رب العزت کی، وہ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایسے لوگ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا یرجعون، یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ پلٹتے بھی نہیں ہیں واپس، بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ پلٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ اب اللہ رب العزت ایک اور ان کے مثال بیان کر رہے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یا پھر اس طرح سے ایسے لوگ ہیں، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کی طرح جس میں اندھیرے ہوں، گرج اور بجلی ہو، یعنی جب ایک دم سے بہت زیادہ بادل امڑ کے آتے ہیں تو بہت اندھیرا چھا جاتا ہے، چاہے دن ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے، اور ان کے میں جب بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور ایک گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور بجلی جب چمکتی ہے تو ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے نا، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو ان کی مثال اللہ رب العزت اس طرح سے دے رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے موت سے ڈر کر کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی جب ان کو کوئی مصیبت، یہ اس طرح سے بھی ہے کہ جب کبھی وہ اپنی راتوں کو بیٹھ کے منافق لوگ تو اپنی وہ پلاننگز کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی آگاہی ہو جاتی صبح کو، تو ان کی جو وہ حالت ہوتی پھر وہ دیکھنے والی، یعنی وہ ان کی حالت وہ غیر ہو جاتی، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ہم تو بڑے
یعنی اندر چپکے چپکے سے باتیں کر رہے تھے، تو اس ان کی حالت کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ نوٹ کیا ہے کہ ان کی حالت اس قدر غیر ہو جاتی کہ جس طرح کوئی بارش جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح سے ہو اور اندھیرا چھا جائے اور گرج ہو اور بجلی ہو، اور اس قدر وہ یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جیسے کوئی موت کے ڈر سے کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اور اللہ تو محیط بالکافرین، یعنی اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ کہیں بھی نکلنے کی یا پھر اللہ کے حکومت سے نکلنے کی وہ ان کے پاس نہیں ہے گنجائش۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے، منافقوں کے لیے ایک دوسری مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آگے پھر انہی کے بارے میں ہے تذکرہ کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی ختم کر دے بجلی۔ ایک دم سے جب بجلی چمکتی ہے اندھیرے میں، ہم سب جانتے ہیں، اور بارش بنی ہوئی ہو تو ایک دم سے جب بجلی چمکتی ہے تو یوں ہی لگتا ہے نا جیسے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گی، اور جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی منافق لوگ جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان کی کوئی اس طرح سے بھید نبی پاک کے سامنے کھل جاتا ہے تو یوں ان کو موت یعنی قریب لگتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ابھی ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن جب پھر جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہی کوئی بات کوئی ایسی ہو تو پھر ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ان کو دکھا رہے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو جب تم بیٹھ کے میرے رسول کے خلاف باتیں بنا رہے ہوتے ہو، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مشورے کر رہے ہوتے ہو، تو اگر اللہ چاہے تو تمہارے کانوں کو بھی اور تمہاری آنکھوں کو بھی ختم کر دے، یعنی اور یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے یہ ساری بات اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں پہلے ہمیں بتایا، متقی ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں، پھر کافروں کا تذکرہ ہوا کہ کافر کون ہوتا ہے، پھر منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ اب وہ ساری تینوں قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے وہ 3 قسم کے لوگ بتائے کہ اب قرآن میں وہ 3 قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، جا بجا ملیں گے، اور ان کی نشانیاں میں نے تم کو ابھی پہلے سے ہی بتا دی ہیں۔ میں نے تم کو یعنی کہتے ہیں الرٹ کر دیا ہے کہ اب تم نے دیکھنا ہے کہ مجھے کن کے راستے پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان والے بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے، اور منافق بھی ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، وہی عبدیت جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی نا، ایاک نعبد، تو وہی عبدیت اللہ رب العزت اسی عبدیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے بندے بن کے رہو۔ بندے یعنی ہر کام میں میری رضا کو اپنی رضا سے اوپر رکھو، میری بات کو اپنی بات سے اوپر رکھو، میرے احکام کو ترجیح دو۔ ٹھیک ہے، اے میرے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں عبادت؟ سوال بن سکتا ہے نا، تو اللہ رب العزت خود ہی آگے دیکھیں جواب دے رہے ہیں، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں یعنی زندگی دی ہے، حیات دی ہے،
ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جسم دیا، ایک جان دی، پیدا کیا، پھر ہمیں آہستہ آہستہ بڑا کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نعمت ہم کو یاد کروا رہے ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچتے رہو۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یعنی اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو اور پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچتے بچتے آخر میری پاس پلٹ آؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے، اب یہ دیکھیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بات کر کے نا تمام لوگوں سے تو اب اپنی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اپنی تعریف خود اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اپنی نعمتیں ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا، یعنی اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھر تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں نا کہ بارش جب ہوتی ہے تو پھر زمین چاہے جتنی بھی مردہ ہو، پھر جب اس میں کوئی بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج اس میں سے اگتا ہے، وہ تناور پودا درخت بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی برسایا اور اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یعنی تم ان کو کھاتے پیتے ہو۔ تو جاننے کے باوجود، یعنی یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود کہ میں نے تم کو پہلے سب سے خلق کیا، تمام انسانوں کو، پھر میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، میں نے آسمان سے تمہارے لیے بارش یعنی پانی برسایا، تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا کے کہہ رہے ہیں کہ پھر جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، ٹھیک ہے، پھر اللہ جیسا نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ یعنی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ واحد جس نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تو پھر جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ مت کہو کہ یہ کام جی اللہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی کوئی کام اللہ رب العزت اپنے ذمے لیں کہ وہ خالق ہیں، وہ رب ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان صفات جیسی اب کسی دوسرے بندے میں صفات نہیں ہیں، کسی میں بھی، ٹھیک ہے۔ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم ساری بات جاننے کے باوجود میرا شریک نہ بناؤ کسی کو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ان سے جو مشرک تھے، جو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو ان سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم جو اپنے بندے پر اتارا ہے ہم نے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے تھے نا اس وقت نعوذ باللہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ہی پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ ہم تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ ان کے لیے کہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے، یعنی تم نہیں مانتے ہو، تو پھر کیا کرو، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود صورت کہا نا، صورت تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ صورتیں بھی ترتیب دی ہیں۔ یہ کسی عام بندے کا کمال نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ اسی کا کمال ہے کہ وہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صورت کہا، یہ نہیں کہا کہ ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اگر ہم کہیں کہ بعد میں جی یہ صورتیں وغیرہ بنی، تو یوں ہر چیز کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا ہمیں قرآن بتائے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے نا، وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اپنے پاس سے ہم کچھ نہ کہیں کہ نہیں جی ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لاؤ، یعنی جن کو تم اللہ جیسا قرار دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو پھر اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ رسول نہیں ہے، اور جس نے ان کو بھیجا ہے وہ ان کا خدا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یعنی تو پھر تم بھی ایک ایسی ہی صورت بنا کے لاؤ، اور تم اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو۔ اور اس وقت میری بچوں، میری بہنوں، اس وقت جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عرب ان کی زبان جو ہے وہ بہت فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے عرب لوگ اپنی زبان میں، اور یہی کمال تھا ان میں سب سے زیادہ، اور یہی ان کو غرور تھا سب سے زیادہ کہ ہماری زبان جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہترین ہے۔ اور جو دوسرے لوگ تھے نا، جو عرب نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو وہ اجمی کہتے تھے، ان کو وہ یعنی اپنے سے نیچا سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ اور عرب جو ہے وہ خود کو اپنی زبان کی وجہ سے، فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ عربی زبان میں میں نے کتاب نازل کر رہا ہوں نا، میں قرآن کریم، تو تم بھی ایک ایسی ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اس وقت یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب قبیلوں نے بہت جو ہے وہ کوشش کی، سب قبیلے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بہت جو ہے وہ دور دور سے اپنے شعراء منگائے، اور سب کچھ وہ کیا، ابو جہل نے اور ابو سفیان نے، وہ ان سب نے، جو بڑے بڑے سردار تھے اس وقت مکے کے، انہوں نے وہ سب جو ہے وہ کیا جو ان سے بن پڑا، لیکن وہ ہار گئے، اور آخر ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس سے اسی آگے آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں خود پھر فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ اب یہ بات کر کے خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کتنی خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، بس تو پھر کیا کرو؟ اللہ کہتے ہیں کہ تو پھر اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایندھن، لکڑیاں جلائی جاتی ہیں نا، جب آگ بنائی جاتی ہے تو، لیکن جہنم کا ایندھن بھی جو ہے وہ انسان ہوں گے، اور وہ پتھر ہوں گے جن کی وہ مورتیاں بنا کے تو کافر لوگ پوجا کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے آ رہے ہیں، اور یعنی ہر قسم کے وہ پتھر جن کو اللہ کا شریک بنا کے لوگ ان کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر اس آگ سے ڈرو اور بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے، یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے، جو کفر کر دیتا ہے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ ہوتا ہے کافر۔ اس سے آگے یہ ساری بات منافقوں کی کر کے، ساری کافروں کی ساری یہ بات، تو پھر اب اللہ رب العزت جو ہے آگے دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، خوشخبری دے دیجئے ان کو جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے کیا کیا، عمل صالحہ بھی کیا، ٹھیک ہے، نیک اعمال بھی کیے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صالحہ عمل کیے، تو ان کے لیے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی تصویر بنا کے تو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ باغات خوبصورت، اور ان کے نیچے یعنی ان کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور جب وہ پھلوں سے رزق دیے جائیں گے، یعنی رزق ان کو پھلوں سے جب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہیں، یعنی جیسے ہم دنیا میں پہلے کھا کے آئے ہیں یہ اس طرح کے ہیں، یعنی وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، یعنی جو ہمیں پہلے دنیا میں دیے گئے تھے، یہ وہی پھل ہیں اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے، اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے نا، ہم چیز ایک کھانے لگتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اس کا کیسا ہے، اچھا ہے اس کا ٹیسٹ، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم پھر بلا جھجک اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یعنی کوئی سیب پسند ہے، مالٹا، کیلا، جو بھی، تو اس کے ٹیسٹ سے وہ جب آگاہی ہو جاتی ہے انسان کو تو پھر وہ بلا جھجک اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا پھل ہمارے سامنے آئے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا تو وہ تھوڑا سا کھانے میں انسان کو نا ایسے دقت پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، پتہ نہیں اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو ہمیں یعنی کیسا لگے گا، تو وہ کھانے میں انسان تھوڑا جھجکتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہاں اس دنیا کے جیسے ہی متشابہہ ملتے جلتے پھل ہی وہاں پر بھی تم کو ملیں گے تاکہ تمہیں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ لیکن جب انسان ان کو کھائے گا تو یہ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ کہ جب انسان اس کو کھائے گا تو وہ اس سے بھی بہترین ذائقہ ہوگا، یعنی ان کو یہی لگے گا کہ جیسے ہم دنیا میں کھا کے آئے ہیں یہ ویسے ہی پھل ہے، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو وہ ان کو اس سے بھی بہترین ذائقہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پاک ازواج ہوں گے۔ اچھا، ازواج کا جو میننگ ہے وہ بیویاں، اکثر بیویاں ہی کی جاتا ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ازواج سے مراد ہوتا ہے میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، ٹھیک ہے، یعنی جو بہترین عورتیں ہوں گی ان کو وہاں بہترین مرد جو ہیں وہ ان سے شادیاں ہوں گی، اور جو جہاں پر جو بہترین مرد ہوں گے ان کو پھر وہاں پر بہترین صاف ستھری بیویاں عطا کی جائیں گی۔ تو ازواج کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ رشتہ میاں، اور میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں کا جو رشتہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس کو ازواج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے وہاں پاک ازواج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ شرماتے نہیں ہیں کوئی بھی مثال بیان کرنے سے۔ اب دیکھا کافروں اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی مثالیں بیان کی،
تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کسی کے بارے میں کوئی مثال بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ حکمت والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا پھر اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال میں تمہارے لیے بیان کروں۔ اور ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے حق سمجھتے ہیں، یعنی جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے رب کی جانب سے حق سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہمارا رب کہہ رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، ہمیں وہ بھلے ہی اس وقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے رب نے یہ بات کی ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جس کا دل کفر پہ ہماتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، اور کفار کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا چاہا ہے۔ یعنی انہیں جب سمجھ نہیں آتی اور ان کے اندر وہ کفر بھی ہوتا ہے، وہ انکار کرنا چاہتے ہیں پہلے ہی، تو وہ بس اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے اللہ کی۔ اور اللہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ زیادہ کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر کفر ہوتا ہے، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، اللہ اس مثال کے ذریعے سے بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ ہدایت دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور یعنی مثال ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مثال ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان اور یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے رب پر، اور جن کے اندر کفر اور نفاق ہوتا ہے وہ اپنے رب سے دور چلے جاتے ہیں اسی مثال کی بنیاد پر۔ یعنی چیز ایک ہی ہے دونوں کے سامنے، اور نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو نافرمان ہوں، جو فاسق ہوں، تو پھر وہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے فسق کی وجہ سے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے کوئی عہد کیا ہم نے اور پھر اس عہد کو ہم نے توڑ دیا، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم نے عہد کیا کیا؟ ہمارا عہد ہے اللہ رب العزت سے جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اپنے رب کی بات کو مانیں گے۔ یہی وعدہ کرتے ہیں نا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم تو خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، لیکن اب جو بھی کوئی کافر ہے، جو بھی کوئی مشرک ہے، وہ اگر اسلام میں داخل ہوگا تو وہ لا الہ الا اللہ کہے گا نا سب سے پہلے، تو وہ یہ اللہ سے پکا اس کا عہد ہو گیا کہ اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے میرا، میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رشتے مقرر کیے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان رشتوں کو جوڑو۔ اور رشتے کون سے ہیں؟ رحم کے رشتے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے اندر جو جس میں بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحم، تو وہ رحم کے رشتے، یعنی جو ہمیں باپ کی طرف سے بھی کچھ ملتے ہیں اور کچھ ہمیں ماں کی طرف سے ملتے ہیں۔ باپ کی طرف سے جیسے ہمیں ملتے ہیں رحم کے رشتے، ہمارے چچا، ہمارے تایا، ہماری پھوپھو اور ان کے بچے سارے وہ، اور ماں کی طرف سے جو ملتے ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے ماموں، ہماری خالہ اور نانی نانا، دادی دادا اور
آگے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے، یہ رشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ توڑنا نہیں ہے، آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کا ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی بہت اس کے متعلق ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے اس کی موت کا جو وقت ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے اس کی زندگی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان کی جو تکلیفیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن اس کے لیے جو سوال و جواب ہے اس میں آسانی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں صلہ رحمی کرنے والے کے لیے ہیں، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا ظاہر ہے وہ پھر اس سے الٹ ہے، ٹھیک ہے، جو صلہ رحمی کرنے والے کے لیے سہولیات ہیں تو وہ ساری اب جو ہیں صلہ رحمی جو نہیں کرتا، جو رشتے توڑتا ہے، ظاہر ہے اس کا الٹ وہ پھر ہوگا نا۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور یہی اللہ رب العزت کا بھی دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، رشتوں کو جوڑنے کی توفیق دے۔ اور یہاں تک ہے کہ جب کوئی یعنی آپ سے کوئی آپ کا عزیز، آپ کا یوں رحمی جو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ اگر آپ سے قطع تعلقی کرتا بھی ہے نا، تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا کی بات حد تک جو ہے وہ بات رکھیں، یعنی جہاں وہ آپ کو ملے تو آپ اس سے سلام کرنے میں پہل کریں، پھر بھلے ہی وہ جواب دے یا نہ دے یا جس طرح سے بھی دے، لیکن اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ پر ہے کہ آپ اس چیز کو اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو جائے، کوئی بھی ناچاکیاں، دوریاں، مجبوریاں، مصیبتیں جو بھی ظاہر ہے ہوتی رہتی ہیں رشتہ داروں میں، لیکن آپ نے قطع تعلقی نہیں کرنی، آپ نے اینڈ تک اس کے ساتھ سلام دعا کا رشتہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو پھر یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یعنی اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یعنی جب اس دنیا میں ہم آئے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو ہمارا وجود جو ہے وہ پیدا ہوا، پھر ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کروں گا، اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی اپنے رب کی جانب واپس پلٹو گے تم۔ تو یہ ایک اتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ بس جی ہم نے تو مرنا ہے اور بس ختم ہو جانا ہے سب کچھ، تو یہ خوبصورت آیت ہے ان کے لیے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج کا ہمارا جو ہے سبق اس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہماری مشکلات کو آسان کریں، اور قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں ہماری توفیقات میں اضافہ کر دیں، ہمارے علم میں اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔